معزز سامعین، جیسے ہی ماہ ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیوبندی حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منع کرتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ۔ عید میلاد النبی میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف ہوتی ہے، حضور کے شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں، نعتیں پیش کی جاتی ہیں، حضور کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، لہٰذا عید میلاد النبی سے منع کرنا ذکر نبی سے منع کرنا ہے، تو یہ دیوبندی حضرات ذکر نبی سے منع کرتے ہیں۔ تو اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ذکر نبی سے منع نہیں کرتے، بلکہ ذکر نبی کو عبادت سمجھتے ہیں، ذکر نبی کو نجات سمجھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا مٹھاس اور علامت ایمان سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کو بہت بڑی عبادت اور سعادت دارین سمجھتے ہیں۔ یہ ذکر جسے میسر ہو جائے، یہ ذکر جسے مل جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں محو ہو جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صبح و شام تذکرہ کرتا ہو، یہ دیوبندی حضرات تو اس کے خادم اور غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کی جوتیوں کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو اس الزام کی حقیقت کیا ہے؟ تو جانیے، اس الزام کی حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی عید میلاد النبی سے منع کرتے ہیں، نہ کہ ذکر نبی سے۔ مثال سمجھیے، ایک شخص مسجد کے اندر آتا ہے، آ کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تکبیر کے بعد وہ سب سے پہلے رب اجعلنی پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد درود پڑھتا ہے، اس کے بعد اتحیات پڑھتا ہے، یعنی نماز الٹ طریقے سے پڑھتا ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے، آ کر اسے کہتا ہے کہ یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص واویلا کرتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، دیکھو جی دیکھو، یہ نماز کا منکر ہے، مجھے نماز سے روکتا ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا، بھائی آپ نے کیوں اسے نماز سے روکا؟ تو وہ بتاتا ہے، بھائی میں نے نماز سے نہیں روکا، یہ نماز غلط طریقے سے ادا کر رہا تھا، ایسے طریقے پر نماز ادا کر رہا تھا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور فقہائے امت سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ الٹ طریقے پر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے طریقے کار سے منع کیا ہے کہ اس طریقے پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو طریقے سے روکا ہے، نماز سے تو نہیں روکا۔ اگر وہی شخص نماز صحیح طریقے پر پڑھتا ہے، جس طرح نماز مشروع ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس طریقے پر اگر نماز پڑھے تو میں کیوں روکوں گا؟ میں تو اسے ترغیب دوں گا، میں تو اس کی تعریف کروں گا، میں تو اس کی توصیف کروں گا کہ یہ شخص نمازی ہے، یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا ہے۔ مجھے کیا غرض ہے کہ میں اس کی خواہ مخواہ لوگوں میں یہ بات پھیلاتا پھروں کہ یہ بھائی نمازی، میں اسے نماز سے روکتا پھروں؟ تو یہی حقیقت ہے دیوبندی اور بریلوی حضرات کی، کہ ہم ان کو عید میلاد النبی سے روکتے ہیں، نبی کے ذکر سے نہیں روکتے۔ جس طریقے سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اسی طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اقوال امت کی روشنی میں یہ ملتا ہے، اسلاف سے یہ طریقہ نہیں ملتا، فقہا سے یہ طریقہ نہیں ملتا۔ تو اس طریقے سے نبی کا ذکر کرنا درست نہیں، صحیح نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا ذکر کرنا گناہ ہے، نبی کا ذکر کرنا بدعت ہے، بلکہ ہم تو ذکر نبی کو نجات کا مدار سمجھتے ہیں۔ تو ہم کار کے خلاف نہیں، ہم طریقے کار کے خلاف ہیں، ہم کام کے خلاف نہیں، کام کے طریقے کے خلاف ہیں، ہم ذکر نبی کے خلاف نہیں، اس طرح ذکر نبی کرنے کے خلاف ہیں جس طرح شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے التزام کے ہم خلاف ہیں۔ وہی لوگ اگر اس التزام کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں، توصیف کریں، بدعات، خرافات اور شرکیہ رسومات کو چھوڑ دیں، تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون سا بد وقت ہوگا جو ان کے ذکر سے منع کرے؟ حضور کے ذکر سے ہی تو یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن حضور کا ذکر بند ہو گیا تو گویا کہ یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔